لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صلوات بر محمد و آل محمد. اور آپ نے یہ توجہ کی ہوگی کہ ہر سال سے ہٹ کے اس سال ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ قتل ہونے والے کا. تو ایک سوال یہاں ہے، اچھا، اور بی بی کی زیارتوں میں جب آپ پڑھیے گا تو یہ لفظ آتا ہے السلام علیکی ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ. تو زیارتوں میں بھی شہزادی کو شہیدہ کہا گیا ہے. عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ شہزادی شہیدہ ہیں. سوال یہ کہ تو بستر پر انتقال ہوا نا ان کا، تو شہادت کہیں گے یا موت کہیں گے؟ تو اصل آج کی گفتگو کا جو عنوان یہ ہوگا کیوں. لیکن اس سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی ایک 10-15 منٹ، پھر انشاءاللہ بھی تو 2-3 دن آپ کے ساتھ رہیں گے. ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، مت گمان کرو ان لوگوں کے لیے جو قتل ہو گئے. البتہ ہر قتل ہونے والے کی بات نہیں ہے. کچھ قتل ہونے والے ہیں جو اپنے لیے مرتے ہیں، مال و دولت کے لیے، نہیں، ان سے بحث نہیں ہے. فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ نہ سمجھو. بل احیاء، یہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، اور نہیں ہے کہ صرف زندہ ہیں بلکہ اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں اور روزی پا رہے ہیں. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو. سوال اس بات کا یہاں ہے کہ اللہ نے یہ 2 آیتیں نازل کی ہیں. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے. مسلمان اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں، قرآن کو کلام خدا سمجھتے ہیں. ریپیٹیشن کہاں ہوتا ہے، تکرار کہاں ہوتی ہے؟ جہاں کہنے والے کو اس بات کا احساس ہو کہ ان کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے، وہی ریپیٹ کرے گا نا آدمی. کہنے والا خدا ہے، سننے والے مسلمان ہیں. ایک آیت میں اللہ کہہ دیتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. تم نہیں سمجھ پاؤ گے ان کی حیات کیا ہے. بس یقین. کیوں اللہ نے تکرار کی ہے؟ صلوات بر محمد. سوال یہ تکرار کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نہ اپنا مزاج جانتے ہیں، نہ اپنی اولاد کا مزاج جانتے ہیں، نہ اپنی بیوی کا مزاج، خود اپنا بھی. لیکن اللہ ہم لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہے. نہیں واقف ہے؟ ہمارے مزاج سے خدا تو واقف ہے نا.
اللہ یہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ڈکشنری کچھ کہے، لغت کچھ کہے، دین کچھ کہے، یہ اپنے سماج کے اوپر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے، آپ کے پیچھے جو وہ بزرگ بیٹھے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ نثار سلمہ، کیسے ہیں آپ؟ کیوں بھائی ہنس کیوں رہے ہیں آپ نثار سلمہ کہنے پر؟ کہ یہ تم سے بڑے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی ان کو نثار صاحب کو سلمہ کہتے ہوئے؟ میں نے کہا واٹس میننگ آف سلمہ؟ اصغر صاحب، سلمہ کی میننگ کیا ہے؟ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ چلیے صاحب آپ کو برا لگا، ٹھیک ہے بھائی نثار صاحب سلام علیکم، اب کوئی نہیں برا مانے گا۔ سلام علیکم کے معنی کیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو آپ اور ان کا ہی تو فرق ہے۔ سلمہ بھی دعائے سلامتی ہے، سلام علیکم بھی دعائے سلامتی ہے، لیکن ہم نے کہا سلمہ تو برا مان گئے۔ دونوں بات تو ایک ہے کہ ہم سے لغت سے مطلب نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں بڑوں کو سلمہ کہنا بدتمیزی ہے۔ تو یہ ایک چیز ہوئی نا کہ ہم لوگ ڈکشنری سے ہٹ کے، لغت سے ہٹ کے، ہمارا اپنا ایک سماج بھی ہے۔ اس بات کو خدا سمجھ رہا ہے شاید کہ یہ لوگ اپنے سماج کے بندھن میں بہت ہیں۔ بات صحیح ہے مگر ان کو کہنا بدتمیزی ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہے نہیں سسٹم۔ اگر خدا ایک آیت نازل کر دیتا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں، تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں پاؤ گے، تو جانتے ہیں ہم لوگ کیا سمجھتے؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں تصور کیا ہے زندگی کا؟ نبض چل رہی ہو، دل دھڑک رہا ہو، سر و تن یکجا ہو، آدمی چل رہا ہے، زندہ ہے۔ نبض ڈوب گئی، دل کی دھڑکن بند ہو گئی، سر الگ ہو گیا، ہمارے خیال میں انسان کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اب اگر اللہ کہہ دیتا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں، تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے، تو ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ نبض کا چلنا، دل کا دھڑکنا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں اس کا سر تو کٹ گیا ہے، اس کی نبض تو ڈوب چکی ہے، اس کے دل کی دھڑکن تو بند ہو گئی ہے، تو مر تو گیا ہی ہے، اس کے باوجود خدا کہہ رہا ہے مردہ نہ کہنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیات کا اعلان فار ریسپیکٹ ہے۔ جیسے نثار بھائی کو سلمہ کہنا بدتمیزی ہے، ویسے چونکہ شہید نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے اس لیے شہید کو مردہ کہنا بدتمیزی ہے۔ ایک آیت ہوتی تو ہم اس آیت کو رسپیکٹ کی آیت سمجھتے، حقیقتاً حیات کی آیت نہ سمجھتے۔ اس کو روکنے کے لیے خدا نے دو آیتیں نازل کی۔ ایک میں ارشاد ہوا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، دوسری میں ارشاد ہوا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو۔ ایک آیت زبان پر پہرا بٹھلاتی ہے، دوسری آیت فکر پر پہرا بٹھلاتی ہے۔ نہ ان کو مردہ کہہ سکتے ہو نہ ان کو مردہ سمجھ سکتے ہو، مطلب یہ حقیقتاً زندہ ہے، رسپیکٹ کے لیے حیات کا اعلان نہیں ہے۔ صلوات بر محمد سمجھ میں آ گئی نا بات یہ کہ یہ ایکچوئل میں زندہ ہے، واقعی زندہ ہے۔ یہ ذہن میں نہ لاؤ کہ مر تو گئے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے تو رسپیکٹ کے طور پر حیات کرنا، رسپیکٹ نہیں، واقعاً یہ زندہ ہے۔ ایک چیز۔ دو، ایک شخص آیا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا مولا یہ بتائیے شہید کا حساب و کتاب کیوں نہیں ہوگا؟ سوال کیا ہے؟ ہاں بولو بیٹا۔ شہید کا حساب و کتاب، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب پہلے سے ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شہید کا حساب نہیں ہونا، اس لیے پوچھا کیوں نہیں ہوگا۔ اب عین الفاظ میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ حضرت کے جواب کا جو مفہوم ہے، شہید کی عظمت کیا ہے، شہید کی حیثیت کیا ہے۔
مولا کے جواب کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بتاؤ سوال و جواب کی بنیاد کیا ہوگی؟ قرآن جو کہتا ہے ہم سے آپ سے جو مطالبہ کرتا ہے وہ یہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہارا باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا یہ مال کہ تکسون کسادہا، جس کی جو ہے وہ گھاٹے سے تجارت، جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، ان کان احب الیکم من اللہ ورسولہ والجہاد فی سبیلہ، اگر ماں باپ اولاد پراپرٹی بیوی بچے تجارت یہ سب اللہ سے زیادہ پیارے ہو جائیں، رسول اللہ سے زیادہ پیارے ہو جائیں، والجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں قربانی اور جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں، قرآن کہتا ہے عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو مین چیز کیا ہے؟ دنیا ایک طرف، عشق خدا ایک طرف، دنیا ایک ہی تو مفہوم ہوا نا، دنیا ایک طرف، عشق رسول ایک طرف، دنیا ایک طرف، جہاد فی سبیل اللہ سے محبت اور عشق ایک طرف، یہ مین ہے۔ اب مجاہد میدان میں آیا، سامنے دشمن ہے، دو صورتیں ہیں، اگر جمو گے مار دیے جاؤ گے، جب مار دیے جاؤ گے تو مال گیا، اولاد گئی، جائیداد گئی، تجارت گئی، بھی سب چھوٹ جائے گا نا، اللہ مل جائے گا۔ اور اگر بھاگ گئے تو مال اپنا، جائیداد اپنی، بیوی اپنی، بچے اپنے، سب کچھ چھوٹا، کیا؟ خدا۔ اس ایک لمحے میں میدان جنگ میں مجاہد کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جم کے سب چھوڑ کے خدا حاصل کرنا ہے یا بھاگ کے اللہ کو چھوڑ کے دنیا حاصل کرنا ہے۔ ایک لمحے میں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہ ہم سے مال سے مطلب، نہ جائیداد سے مطلب، نہ اولاد سے مطلب، ہمارے نزدیک بس اور بس خدا ہے۔ اس تصور میں آگے بڑھا، گردن جدا ہو گئی، شہید ہو گیا۔ اب امام فرماتے ہیں سارا امتحان تو دے چکا، اب بچا کیا ہے جو مرنے کے بعد اس کا امتحان لیا جائے گا؟ صلوات بر محمد و یہ دو چیزوں کی شہداء کی عظمت میں۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تسبیح، تسبیح ہے نا، نماز کے بعد ہی پڑھتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس تسبیح کو؟ تسبیح ہے فاطمہ۔ یہ کب سے اسٹارٹ ہوئی؟ اس میں کہیں جناب فاطمہ کا نام ہے محمد رضا؟ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان، کہیں جناب فاطمہ کا نام ہے؟ لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح ہے۔ اس کا قصہ کیا ہے؟ ایک دن مولا کائنات نے کہا کہ آپ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، تھوڑا رسول اللہ سے بات کیجئے، ایک آدھ کنیز ونیز کا جو ہے وہ انتظام ہو جائے، جگاڑ ہو جائے تو آپ کو بھی تھوڑی سی راحت ہو جائے گی۔ مولا کا حکم تھا، تشریف لے گئیں۔ وہاں کچھ لوگ پہلے سے تھے، واپس آ گئیں۔ جیسے ہی رسول اللہ کو فرصت ہوئی، پیغمبر جناب فاطمہ گھر آئے، بیٹا تم کوئی کام تھا جو گئی تھی؟ کہا علی نے اس طرح کہا تھا۔ کہا تو میں اس سے بڑھیا بات نہ بتا دوں؟ کہا فرمائیے۔ کہا 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، بات ختم۔ پیغمبر نے بتا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 34 کا مطلب 34 ہے نا، ہم کو 36 38 کرنے کا حق تو نہیں ہے۔ جناب فاطمہ نے گننا شروع کیا، کائے پر ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور روایت کہتی ہے کہ یہ گواہی دیں گی پورے کل کو قیامت میں کہ اللہ مجھ پر اس نے تیرا نام گنا ہے۔ لیکن تاریخ یہ پوچھئے کہ جناب فاطمہ کو جب رسول اللہ نے یہ تسبیح بتائی تو انہوں نے کیسے گنا؟ انگلیوں پر؟ جواب، شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جناب فاطمہ نے تسبیح بنائی۔ تسبیح کاہے کی بنی؟ چائنا سے آئی؟ تب کچھ مٹی۔ ہم کوئی کام کریں گے تو اس کے لیے تبرک، برکت کا لحاظ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ تاریخ اسلام کی پہلی تسبیح بن رہی ہے۔ بابرکت مٹی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ پہلی تسبیح ہے۔
کہا آپ بیوقوف ہیں مولانا صاحب، احمق ہیں آپ، فاطمہ کو بابرکت مٹی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے قدم کے نیچے کی لے لیں، اپنے پورے گھر کے کسی کونے سے مٹی اٹھا لیں، امام حسن، امام حسین، مولا کائنات رسول، کسی کے قدم کے مکے سے منگا لیں، کعبے سے منگا لیں۔ لیکن تاریخ کیا کہتی ہے کہ نہ اپنے قدم کی خاک، نہ اپنے گھر کی خاک، نہ مکے کی خاک، نہ رسول اللہ کے قدم، نہ علی، کہاں سے منگوائی مٹی جناب فاطمہ نے؟ میدان احد سے۔ احد میں کہاں سے؟ جناب حمزہ کی قبر سے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ شہید کا مرتبہ وہ ہے کہ جس کی قبر کی خاک کو فاطمہ سلام اللہ علیہ تورک سمجھ رہی ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کے تو شہید کی عظمت نہیں ہو سکتی نا، اور اس سے ہم کو بھی راستہ مل گیا، صلوات درما ہم کو بھی مل گیا۔ اس کا معاملہ خالی شہید کا نہیں، بہت سے شہید ہیں کسی کی قبر سے منگا لیتی۔ حمزہ کیوں؟ کہ حمزہ سید الشہداء تھے، گویا ہمارے لیے سنت بن گئی کہ جب تک حمزہ سید الشہداء ہیں ان کی قبر کی خاک کی تسبیح بنے گی، جب حسین شہید ہو جائیں گے وہ سید الشہداء تو ان کی قبر کی خاک کی تسبیح ہمارے یہاں بنتی۔ تو ہماری جہالت ہماری فقہ کے اوپر نہیں ہم کو نہ معلوم ہو گیا اور چیز ہے، ورنہ ہر چیز کا جواب ہے۔ تو عظمت شہید کی اندازہ ہو گیا آپ کو؟ ایک اور سن لیے پھر واپس آتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا ہے شہید؟ تو عام طور پر تو ہم فیض آباد میں رہتے ہیں، وہاں سے 100 کلومیٹر کے آس پاس میرا گاؤں ہے، تو ماہ مبارک رمضان یا وہ عید میں یا بقرعید میں کبھی کبھار چلے گئے، اگر کوئی نہیں ہوا تو گاؤں والے فون کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آؤ گے، تو کبھی چلے گئے۔ عید میں جانتے ہیں مستحب ہے نیا کپڑا پہننا، مستحب ہے نیا وہ سفید امامہ پہننا، ننگے پیر نماز کے لیے عید کے نکلنا یہ بھی مستحب ہے، سنا ہوگا نا آپ نے۔ اچھا، جب آدمی کا کپڑا نیا ہوتا ہے چال بدل جاتی ہے۔ وسیع حسن صاحب کا پیجامہ نیا، کرتا نیا، قبا نئی، امامہ نیا، ابا نئی، ننگے پیر اینٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اتفاق سے صاحب کچی زمین، کہیں ٹھوکر لگ گئی، وہ انگوٹھا پھٹ گیا، ہم کو پتا بھی نہیں۔ اچھا، عید میں خطبہ بعد میں ہوگا، نماز پہلے ہو گئی، نماز شروع کر دی، 2 بار بیٹھے، دباؤ بنا، وہ اور خون نکل آیا۔ اب جو خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو معلوم پورا پاجامہ لال ہے، ہم کو پتا نہیں۔ پبلک جو سن رہی ہے خطبہ، ہم ٹینشن میں کہ یار یہ سب کیا اشارہ ایک دوسرے پر کر رہے ہیں، تو آخر میں اب کیا بات ہے بھائی؟ تو اب ایک بزرگ سے کہنے کہ بیٹا یہ بتائیے، اگر جو ہے وہ انسان کے لباس میں خون لگا ہو تو نماز صحیح ہے؟ ہم کو کیا پتا کہ ہمارے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ورنہ کچھ 3-5 کر لیتے۔ میں نے کہا اگر اس سے کم ہے، چاہے اکٹھا ہو یا الگ الگ، درہم بغل لی درست ہے، اگر اتنا یا اس سے زیادہ ہے، چاہے یکجا ہو چاہے الگ الگ، نماز باطل۔ کہا اپنا پاجامہ دیکھیے۔ اب کیا کریں، اب تو مسئلہ بتا کے پھنس گئے، اور وہ اصل میں ایسا ہے اور ویسا۔ جب آدمی خود پھنستا ہے تو بہت ایسا ویسا نکلتا ہے نا، وہ وقت نکل چکا اور ایسا ہو گیا۔ ایک آدمی تھا، اس نے صاحب فوراً ٹائپ کیا دوسرے دن sistani.org، وہاں سے مسئلہ منگوا لیا اور دیواروں پہ چپکا دیا گیا کہ یہ نماز عید اس سال کی غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ کسی نے آگے کہا کہ اب بتاؤ مولوی صاحب اب کیا کہو گے؟ اب تو آقا کا فتویٰ آ گیا نماز باطل ہے۔ استغفر، یہ مثال ہے، جو کہیں کلپ بنا کر کے ڈالیے گا مت، یہ مثال کے بہت ڈر لگتا ہے آج کل کے زمانے میں نے کہا یار سیستانی صاحب بیچارے کیا ہے وہاں بیٹھے، ان کو کیا اندازہ ہے، وہ فقہ وغیرہ تاریخ نہیں معلوم لگتا، کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ بتائیے نماز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بارگاہ الہی میں حاضری، یہی نہ مطلب ہوا نماز کا۔ کتنی دیر کے لیے؟ وسیع حسن ٹائپ کی نمازی ہوگا 5 منٹ، آپ لوگوں جیسا ہوگا 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، بس نا 10 منٹ کی حاضری اللہ کو ہماری اتنے سے خون کے بعد
پسند نہیں ہے، جاؤ بدل کے آؤ، پاک کر کے آؤ۔ آپ کو کہاں لے چلوں؟ بدر میں، خیبر میں، خندق میں، مجاہد میدان میں لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کے گرا ہے، پورا جسم خون میں لتھڑا ہوا ہے، مر گیا، شہید ہو گیا، یا رسول اللہ غسل دے دیا جائے، یا رسول اللہ کفن پہنا دیا جائے؟ نہ، پھر کا اسی لتھڑے ہوئے جسم کے ساتھ، خون آلود جسم کے ساتھ دفن کر دو۔ سمجھ میں آیا شہید کیا ہے؟ ہمارا اتنا سا خون 5 منٹ کے لیے برداشت نہیں ہے، شہید پورے خون کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے کے قابل ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کے، اسی لیے روایت کہتی ہے، صلوات بر محمد و آل محمد تمام، فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے۔ آپ چاہے جتنی بڑی نیکی کر لیجئے، آپ کو یہ حق نہیں ہے، ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ گھمنڈ کر سکیں کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تم سے بڑا کام کرنے والا جو کوئی جانتا بھی نہ اس کو۔ فوق کل بر بر، ہر نیکی کے اوپر بولیے ایک نیکی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو لیسا فوقہ بر، اب اس کے اوپر کوئی نیکی، شہادت سے اوپر۔ اب یہ روایت، یہ تو ہم نے قرآن سے آپ کو عرض کیا، اب روایت یہ کہتی ہے کہ چاہے جتنے بڑے مومن ہو جاؤ تم، چاہے کتنی بڑی نیکی کر لو تم، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ممکن ہے، سمبھو ہے، لیکن شہادت ہو گئی، اب شہادت کے اوپر کوئی نیکی ممکن نہیں ہے، ہو گئی نا یہ؟ تو یہ شہید کا مرتبہ ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی شہداء کی فہرست میں ہیں، اس لیے کہ روایات کہتی ہے، ہم زیارت میں پڑھتے ہیں، السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، سلام ہو اے صدیقہ، اے شہیدہ آپ کے اوپر۔ سوال یہ ہے، کس میدان میں گئی؟ کہاں فاطمہ نے جنگ کی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، فی سبیل اللہ۔ کہاں قتل ہوئی کہ جو آپ لوگ شہید کہتے ہیں؟ صلوات بر محمد۔ یہ سوال معقول ہے کہ نہیں ہے؟ 15 منٹ۔ اب آئیے جواب۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جو جناب فاطمہ کے ساتھ ہوا، پہلو شکستہ ہوا، دروازہ گرایا گیا، محسن کی شہادت ہوئی، کہ کتنے دن کے بعد ہوا؟ غدیر کے کتنے دن کے بعد ہوا؟ رسول اللہ غدیر کے کتنے دن کے بعد حضرت کی وفات ہوئی ہے؟ 18 ذی الحجہ، ٹھیک، 12 دن وہاں مان لیجیے آپ، اگر 30 کا چاند مانتے ہیں تو، اور پھر 30 کا مان لیجیے محرم کا، تو کتنا ہوا؟ 42، پھر 28، کتنا ہوا؟ 42، 30، 72، 2 مائنس کیجئے 70، یہ زیادہ سے زیادہ، ورنہ اگر ایک آدھ چاند 29 کا ہو جائے تو 71 بھی ہو سکتا ہے۔ کل 70 دن کے بعد رسول اللہ کی وفات ہو گئی، ٹھیک، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد ہفتہ بھر مان لیجیے آپ، اس پورے ہفتے میں یہ سب ہو گیا، 72، 8، 80 دن کے اندر اندر پیغمبر کی زندگی میں فاطمہ کیا تھی، اور وفات پیغمبر کے 1 ہفتے کے اندر اندر یہ کیا ہو گیا کہ پبلک اتنا بدل گئی کہ فاطمہ کی شہادت تک کی نوبت آ گئی ودن اے ویک۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی رسول اللہ مدینے سے باہر جاتے تھے، سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے، تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم ہو۔ داہنا ہاتھ فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے تکیہ بنا کر کے، اس طرح اپنے پہلو میں اپنی بیٹی کو لٹاتے تھے۔ آیت
تطہیر کے نازل ہونے کے بعد مشہور روایت 6 مہینہ اور کتابوں میں 9 مہینے تک لکھا ہے، روزانہ نماز صبح کے وقت فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، سلام کرتے تھے، آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، نیئر اباؤٹ 9 مہینہ یا 6 مہینہ۔ وہ روایات کہ فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمہ سیدہ اور سردار ہے دنیا کی تمام عورتوں کی، ازل سے لے کے ابد تک۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کیا لوگوں نے پیغمبر کو کہتے نہیں سنا؟ یہ ایک ہفتے میں اتنا زیادہ 180 ڈگری کیسے چینج؟ فاطمہ کی دشمنی کا سبب کیا ہے؟ سبب سمجھ میں آ جائے گا، شہادت سمجھ میں آ جائے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا سبب ہے دشمنی کا؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ میری بات 100% کریکٹ ہے اور آپ اس کو مان لیجئے، ایک خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، اصلاح ہو جائے گی۔ میری سمجھ میں جہاں تک بات آئی ہے پڑھنے کے بعد روایات کو، تاریخ کو، کسی کو بھی، حتیٰ جو لوگ دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر کے آئے، ان کو بھی جناب فاطمہ سے پرسنل دشمنی نہیں تھی۔ اس کو آپ گھر جا کے غور کیجئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کسی کو پرسنل دشمنی جناب فاطمہ زہرا سے نہیں تھی۔ مین وجہ کیا ہے کہ فاطمہ نے علی کا خلافت میں سپورٹ کیوں کیا؟ دشمنی کا سبب یہاں سے آ رہا ہے، اور وہ کیسا سپورٹ؟ صلوات پڑھیے، سناتا ہوں یہاں سے۔ پیغمبر نے میدان غدیر میں 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ ادھر پیغمبر کی وفات ہوئی، اب جو تاریخ کہتی ہے جناب عباس، عباس کون ہے؟ امیر المومنین کے چچا، رسول اللہ کے چچا، ابو طالب کے بھائی، جناب عبداللہ کے بھائی حضرت عباس، جو رسول اللہ کے بھی چچا ہیں اور امیر المومنین کے بھی چچا ہیں۔ یہ چچا اور یہ مولا کائنات اور یہ جنازہ رسول، غسل کی تیاری ہو رہی ہے۔ کیا ہوا اچانک؟ بہت توجہ کیجئے گا اس پر آپ۔ کیا ہوا اچانک کہ عباس نے کہا علی، ہاں ہاتھ بڑھاؤ۔ کیوں؟ بیعت، کہے کی بیعت؟ خلافت کی۔ چچا کیسی، یہ شرافت اس کا نام ہے نا، چچا کیسی بات کرتے ہیں؟ پیغمبر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، غسل کی تیاری میں ہم آپ ہیں، بیعت، یہ بیعت کا وقت ہے۔ اب جو دنیا کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے جوڑ توڑ ہو سکتی ہے، اس کو سمجھایا جناب عباس نے۔ علی میری بات پہ غور کرو، میں ہوں بنی ہاشم کا بڑا، اس لیے کہ رسول اللہ بھی چلے گئے نا، اور علی کے بھی چچا ہیں، ظاہری اعتبار سے وہ امام ہونا تو اپنی جگہ ہے، لیکن رشتے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بڑے ہیں نا چچا۔ میں ہوں بنی ہاشم کا بڑا، میں بیعت کر لوں گا، یہ آج کے حساب سے سمجھا رہے ہیں وہ، میں بیعت کر لوں گا تو پورا بنی ہاشم کر لے گا، کوئی میرے خلاف نہیں جائے گا۔ میری دوستی ہے ابو سفیان سے، میں کہہ دوں گا تو ابو سفیان ہٹ نہیں سکتا، بیعت کرے گا وہ۔ ابو سفیان نے اگر بیعت کر لی تو پورا بنی امیہ آ جائے گا ساتھ۔ یہ دنیاوی اعتبار سے دیکھ رہے کتنی بڑھیا بات ہے۔ جو 2 مین قبیلے ہیں یہ اپنے ہاتھ میں ہیں، بقیہ چھوٹے موٹے تو خود بخود آ جائیں گے، بات ختم۔ مولا کا ایک جواب ہے، چچا یہ نہیں ہو سکتا، میں پیغمبر کی لاش چھوڑ کر کے حکومت سازی کے کام میں نہیں لگ سکتا ہوں، میرے مولا ہماری جان قربان تمہارے اخلاص پر آقا۔ ادھر یہ لوگ لگے وہاں، اور اس کی پوری بحث ہے آپ کے ذہن میں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہاں سارا معاملہ چل رہا ہے ہنگامہ، اور وہ کوئی کہتا ہے صاحب منا امیر و منکم، خوب جنگ چلی انصار میں اور مہاجرین میں۔ مہاجرین کہتے تھے ہمارا ہونا چاہیے، انصار کہتے تھے ہمارا ہونا چاہیے، پھر کمپرومائز کی نوبت آئی کہ منا امیر و منکم امیر، ایک آدمی مہاجرین میں سے ہو جائے، ایک آدمی انصار میں سے ہو جائے۔ یہ سب ہوتے ہوتے بہرحال وہ بھی ایک بہت اہم جو ہے دروداد ہے، سمجھ کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ انصار بیچارے ڈیفیٹ کھا گئے، ایک آدمی کو بنا دیا گیا، وہ بن گئے۔ اب جب وہاں چھپر میں یہ کام ہو گیا تو ان کو وہاں سے سب لوگ چھپر سے لے کے، جس کو سقیفہ بولتے ہیں نا، وہاں سے لے کے چلے ہیں مسجد آئے ہیں تاکہ جو ہے وہ عام اعلان ہو جائے اور جو خلیفہ نیوکت خلیفہ ہے وہ اپنی تقریر کریں۔ مسجد نبوی اور پیغمبر کا گھر ملا ہوا ہے نا، ظاہر سی بات ہے شور ہوگا بغل میں، گھر میں آواز آئے گی نہیں آئے گی، اور ایک ہنگامہ ہے، لوگ جو ہے وہ نعرے بازی کرتے جو بھی کرتے ہوئے آ رہے ہوں، اندر آواز پہنچی حجرے میں جہاں غسل کی تیاری چل رہی تھی یا غسل دیا جا رہا تھا۔ مولا نے کہا کیسا شور ہے؟ عباس کی بات تو مانی نہیں مولا نے، عباس کو یہ بات بھی کہی تھی، جناب عباس نے کہا کہ وہی ہوا جس کا ہم کو ڈر تھا، ہماری بات تو تم نے مانی نہیں، ہو گیا جو ہونا تھا۔ مولا کائنات نے کہا چاہے جو ہو گیا، چچا آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں رسول اللہ کی لاش چھوڑ کر کے حکومت بنانے میں لگ جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بن گئی، یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آگے ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ آگے ہے۔ آج آفٹر 70 days غدیر کے ایک آدمی کو پیغمبر کی حدیث کے برخلاف چن لیا گیا۔ 70 دن میں ممکن ہے کہ سب بھول گئے غدیر کو؟ یہ سوچ سکتے ہیں آپ ودن 70 days 1.25 لاکھ کا مجمع پوری غدیر بھول جائے گا؟ کل کو اگر قیامت میں اللہ ان مدینے والوں سے پوچھے کہ جب غدیر میں پیغمبر نے کہا تھا تم نے کیوں نہیں علی کو تسلیم کیا، مدینے والوں کے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، کہا ہم تو ماننے کو تیار تھے مگر علی اٹھے ہی نہیں۔ وہاں لوگوں نے ایک صاحب کو بنا لیا، جب سب نے کہا ہاں تو ہم نے بھی کہہ دیا ہاں، علی گھر میں بیٹھے ہم کیا کرتے؟ مدینے والوں کے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے؟ سب صاف بچ کے نکل جائیں گے۔ اب علی کے اوپر شرعاً واجب ہے کہ وہ اپنا حق پیش کریں۔ وہ اب یہ جگہ تکلف کی نہیں ہے، اگر تکلف چلو یار جو ہو گیا ہو گیا، تکلف کر کے بیٹھے سب کو جواب مل جائے گا قیامت میں دینے کے لیے، لہذا اب تکلف علی کے لیے جائز نہیں ہے۔ امیر المومنین پر واجب ہے کہ اپنا حق جو ہے وہ ظاہر کریں تاکہ قیامت تک مرتے دم تک ان مدینوں والوں کے پاس جواب نہ رہ جائے خدا کی بارگاہ میں دینے کو۔ اب جب یہ سب ہو گیا اور مولا کائنات پیغمبر کے غسل سے فارغ ہوئے، حالات کا جائزہ بن گیا، لہذا اب یہاں سے فاطمہ کا رول سٹارٹ ہوتا ہے، دشمنی کا سبب یہاں سے ہے۔ روایت کہتی ہے مولا کائنات نے سواری منگوائی، اس پر حضرت زہرا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو بٹھلایا، اور خود اس خچر یا جو بھی سواری تھی اس کی مہار پکڑی، امیر المؤمنین اور جناب فاطمہ خود مدینے میں ایک ایک دروازے پر یہ لوگ گئے۔ یہ ذہن میں رہے مولا کائنات حکومت بھی کوئی لالچ نہیں ہے، اور اس کا اندازہ کب ہے کہ جب چوتھے مرحلے پہ لوگ آئے تو آسانی سے مولا نے قبول نہیں کیا۔ اب یہاں کیوں جا رہے کا تاکہ تم کو قیامت میں جواب نہ رہ جائے دینے کو۔ کیوں بھیا غدیر میں تھے ہاں تو کسب کیا بتائیں، کہتا آپ جو کہیے ساتھ دو گے کا بالکل دیں گے۔ جب جن جن لوگوں نے اقرار کیا ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں،
مولا کائنات نے فرمایا سنیے، کل صبح سر مڈا کے، ہاتھ میں تلوار لے کے، موت کے ہاتھوں پر بیعت کر کے صبح آئیے آپ۔ بہتوں نے وعدہ کیا، صبح امیر المومنین اپنے گھر پہ ہیں، بس وہی گنتی کے سلمان، ابو ذر، مقداد ٹائپ کے، اور کوئی نہیں آیا۔ جن جن لوگوں نے کل وعدہ کیا تھا نا، آج پھر جناب فاطمہ علی کے ساتھ ان لوگوں کے کیا ہوا بھیا؟ آپ نے صبح آنے کو کہا تھا، ہاں وہ غلطی۔ پھر کچھ لوگوں نے اقرار کیا، پھر دوسرے دن وہی گنتی کے چند لوگ، کوئی نہیں۔ پھر گئی ہے صدیقہ طاہرہ، کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے تیسری بار بھی اقرار کیا، ہم انشاءاللہ آتے ہیں صبح، اور تیسرے دن بھی وہی ہوا، چند گنتی کے لوگ۔ اب علی نے اپنی حجت تمام کر دی، مولا کا دل ٹوٹ گیا، مولا کا دل ٹوٹ گیا۔ ہم نے حجت تمام کر دی، اب آ کے گھر میں بیٹھ گئے، مجھ کو جو کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، حکومت کی لالچ ہے نہیں۔ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ علی اٹھتے تو ہم ساتھ دیتے، وہ ہم نے کر دیا۔ اب مولا کائنات نے عہد کر لیا کہ دوش پر ردا نہیں ڈالوں گا۔ ردا ڈالنے کا کنایا یہ ہوتا ہے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا۔ اب ادھر اس بیچ جو ہے وہ یہ جو ہفتہ بھر ہوا تو تھوڑا جب حالات ہوئے بھی کون کون بچا ہے کہ یہ اور علی، یہ اتنے لوگ بنی ہاشم کے باقی، بلاؤ علی کو۔ علی کے پاس آدمی پہنچا، آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ مولا نے کہا جا کے کہہ دو کہ میں نے طے کر لیا ہے جب تک قرآن جمع نہیں کر لوں گا گھر سے باہر قدم۔ معاملہ ٹل گیا۔ پھر کچھ دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن، نہیں معلوم۔ ایک دن جب کام مکمل کر لیا امیر نے تو وہ اپنا قرآن لے کر کے آئے مسجد کے پاس۔ لوگوں، یہ ہے قرآن جو پیغمبر پہ نازل ہوا، میں نے سب اکٹھا کر دیا، کون سی آیت کب، کہاں، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سمجھدار اس کو کہتے ہیں۔ وہ تاڑ گیا کہ اگر اس کو ایکسپٹ کر لیا گیا تو اس میں تو سب ہے، پھر ہمارا کیا ہوگا، تو سب ظاہر ہے۔ اب یہاں پر بعض روایتوں میں ہے کہ کئی لوگ اکٹھا چلے اور آ کر کے بقیہ جو پبلک تھی وہ مسجد میں بیٹھ گئی۔ ان میں سے ایک آدمی قنفذ نام کا، اس کو ان لوگوں نے کہا جاؤ بات کر کے آؤ، علی کو بلاؤ۔ قنفذ گیا وہاں، دروازہ کھٹکھٹایا۔ کس کو آنا چاہیے تھا دروازے پر؟ کیا بات ہے؟ علی کو نہیں ہے تو بچوں کو، کسی کو نہیں آنے دیا، فاطمہ زہرا خود آئی۔ کیا ہے؟ کہ لوگ بلا رہے ہیں علی کو، کہ جا کے کہہ دو علی نہیں آئیں گے۔ وہ چلا آیا، مسجد میں جو پبلک بیٹھی تھی کیا ہوا؟ کہا بھیا وہ علی تو آئے نہیں دروازے پر، فاطمہ آئی تھی اور انہوں نے منع کر دیا کہ علی نہیں جائیں گے۔ وہ آدمی کہتا ہے مسجد میں بیٹھ کے، مالی وللمرأہ، ہم سے عورتوں سے کیا مطلب ہے؟ تم ایک عورت کے کہنے واپس چلے آئے۔ انصاف سے بتائیے کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک عام لیڈی ہے؟ لیکن اب جو روایت کہتی یہ سب ہوتے ہوتے تقریباً شام ہو گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ بس اب یہ کیس آج یہیں کلوز، کل اس پر کام کیا جائے گا۔ لیکن اس سے اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ علی بیعت کرنے والے نہیں ہیں، لہذا اب جو دوسرے دن یہ لوگ آئے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہے کہ فاطمہ زہرا علی بیعت کرنے والے نہیں ہیں، کل فاطمہ منع کر چکی ہے، لہذا اب جو دوسرے دن آئے تو انتظام کے ساتھ آئے۔ بقیہ انشاءاللہ کل آگ لے کے، لکڑی لے کے، دروازے پر، جس دروازے پر آ کے رسول اللہ سلام کرتے تھے وہاں آ کے لکڑی رکھ دی گئی۔ پھر دق الباب کیا، پھر بی بی نے علی کو نہیں آنے دیا، یہ دشمنی کے اسباب یہ ہیں۔ پھر علی کو بی بی نے نہیں آنے دیا،
خود آئیں. کیا ہے؟ کالی کو گھر سے نکالو. کالی تو نہیں آئیں گے. ان لوگوں نے کہا ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. بی بی نے کہا کیا اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بچوں کا مطلب یعنی امام حسن، یہی نا؟ یعنی امام حسین، یہی نا؟ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں تھا اس سے پہلے کہ رسول اللہ ان کو کاندھے پر لے کے چلتے تھے؟ رسول اللہ نے ان کے لیے خطبہ توڑا، رسول اللہ نے ان کے لیے سجدے کو طول دیا. اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ تو کہتا ہے وَإِن یعنی ہوا کرے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ اکبر. ایک مرتبہ دیکھیے یہ واقعی کیا حکمت ہے جناب. سوچ سکتے ہیں آپ نا کہ آخر جناب فاطمہ کیوں آئی، مولا کائنات دروازے پر کیوں نہیں آئی؟ یہ وہ حکمت عملی تھی جس پر ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں بن پا رہا ہے. مولا کو آنا چاہیے تھا نا. دبئی میں ابھی انتقال ہوا شیخ جعفر مرتضی آملی کا. ابھی میرے خیال 2-3 مہینہ ہوتا ہے. لبنان کے عالم تھے. ان کی 2-3 جلدوں بڑی زبردست کتاب ہے جناب شہزادی پر، مأساۃ الزہرا، عربی میں، پرشین ابھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. وہ انہوں نے لکھا اس مأساۃ الزہرا میں قصہ. دبئی میں کہیں مجلس ہو رہی تھی، ذاکر نے یہی پڑھ دیا کہ دروازے پر فاطمہ آئی. تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا غلط بات مت کرو، ہمارے خلیفہ کی توہین مت کرو. بات سمجھے آپ کیا ہوا؟ کہ آج کسی کے گھر پر بھی اگر کوئی حملہ آور ہو تو آدمی گھر میں بیٹھے گا، عورت کو دروازے پر بھیجے گا چاہے کتنا کمزور ہو. بیوی کو نہیں بھیجے گا، آدمی خود جائے گا نا. تم مولا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ علی گھر میں بیٹھے رہے، فاطمہ کو بھیج دیا. یہ توہین ہے امیر المومنین کی. جب آدمی سمجھ نہیں پاتا نا بات تو ظاہراً یہ اعتراض ہوتا ہے. بات وہاں صحیح ہوگی جب مولا نے کہا ہو کہ علی نے کہ فاطمہ تم جاؤ. یہاں معاملہ الٹا ہے. مولا نے نہیں کہا فاطمہ تم جاؤ، فاطمہ نے کہا علی آپ نہیں جائیں گے، میں جا رہی ہوں. دونوں میں ڈفرنس ہے. اور اگر یہ بات ہے کہ علی آپ نہیں جائیں گے میں جا رہی ہوں تو فاطمہ سے یہ سبب دشمنی یہی ہے. بی بی کیوں آپ گئی؟ کہ تم لوگ نہیں سمجھ رہے، یہ ابھی نکلتے یہ علی کو مار بھی سکتے ہیں، علی کو قتل بھی کر سکتے ہیں، اور کل کو یہ کہہ دیتے کہ بھائی حق تو علی کا تھا لیکن علی نکلے نہیں. اب جب حکومت بن گئی تو حکومت کی لالچ میں علی آ گئے، ہم کو امت کا اتحاد باقی رکھنا تھا، اس لیے جو ہے وہ اتحاد امت کی خاطر ہم نے علی کا قتل کر دیا. ختم ہو جاتی بات. ہم نے یہ سوچا کہ قیامت تک یہ سر اٹھانے کے لائق نہ رہ جائیں. علی کا تمہارا معاملہ ہے نا حکومت کا اور خلافت کا اور بیعت کا. فاطمہ کے لیے تو پیغمبر کی حدیث سنی ہے، تم نے نہیں سنی ہے؟ فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، لہذا دیکھیں میرے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور یہ پلاننگ تھی علی کے لیے، بجائے علی کے فاطمہ زہرا دروازے پہ آ گئی. اور یہ ایسا اچانک ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنی اسٹریٹجی چینج نہیں کر پائے کہ اب کیا کرنا ہے. جو علی کے ساتھ ہونا تھا وہ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ کر گئے. اب قیامت تک جواب نہیں ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا فاطمہ کو ستایا گویا مجھ کو ستایا. جواب کیا ہے؟ فاطمہ زہرا نے اس حکمت عملی کے تحت شاید امیر المومنین کو گھر میں روکا، خود دروازے پر آئی. یہ بتائیے یہ آنا فاطمہ کا دروازے پر علی کو روک کر کے فی سبیل اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ اور اس کی وجہ سے پہلو شکستہ ہوا، اس کی وجہ سے محسن کی شہادت ہوئی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بی بی کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے 75 دن یا 95 دن کے اندر.
تو یہ قتل اللہ کی راہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب اللہ کی راہ میں قتل ہے تو شہادت ہے کہ نہیں ہے؟ آئے دروازے پر یہ لوگ، بی بی نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے وَإِن ہوا کرے، اور یہی نہیں، آگ لگا دی گئی۔ کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے اتنی زور سے پیروں سے دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بیوی کے سینے پہ لگا۔ جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس شہید کے لیے بھی ہم لوگوں کو اس موقع پر دعا کرنا چاہیے۔ ابو مہدی المہندس، حشد الشعبی کے اور وہ لوگ، شہید قاسم سلیمانی، انہوں نے اپنے لیے نہیں قربانی دی ہے۔ آج اگر یہ لوگ نہ ہوتے، 50 کلومیٹر بچا تھا بغداد، ہے نا؟ صدام میں اور اس کیا کہتے ہیں داعش میں ڈفرنس معلوم ہے کیا ہے؟ صدام ظالم تھا، ذلیل تھا، مردود تھا، حرم امام حسین پر گولیاں چلوائیں سب ہے، لیکن ہمت نہیں تھی صدام کی کہ کسی روضے کو ڈھا دے۔ لیکن یہ داعشی وہ ہیں کہ جن کو جہاں موقع ملا، سامرہ کو اڑایا نہیں بڑھایا بم سے، اس صحابی رسول کی قبر کھودی یا نہیں کھودی؟ اگر یہ داعشی پا گئے ہوتے تو آغا ایک بقی نہیں، آج کربلا بھی بقی بن چکا ہوتا، آج نجف بھی بقی بن چکا ہوتا، آج سامرہ بھی بقی بن چکا ہوتا۔ ان لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے ہمارے لیے روزوں کو بچایا ہے، کربلا کو بچایا ہے۔ اللہ اکبر، لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ حکومت کا مسئلہ الگ ہے، لیکن ان بندوں نے، ان سے کیا مطلب ہے شام سے، ان سے کیا مطلب ہے عراق سے؟ یہ اسی وقت شروع ہوئے جب شام میں جناب زینب کے روضے پر میزائل کا حملہ ہوا، ورنہ تو بشار اسد صاحب اپنا بستر بوریا باندھ کے تیار تھے جانے کو، اگر آپ لوگوں کو پتا ہو۔ انہی لوگوں نے روکا نا۔ لہذا جس کے دل میں عشق امام حسین ہے، عشق زیارت امام حسین ہے، ہم سب پر ان لوگوں کا احسان ہے۔ خدا جن لوگوں نے اماموں کے روزوں کی حفاظت کے لیے قربانی دی ہے، خدا ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی شفاعت ہم کو نصیب فرما۔ کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ، اور جانتے ہیں آپ یہ جو شہید سلیمانی رحمت اللہ علیہ، وہاں ان کے علاقے میں کرمان میں یہی ایام تھے جناب فاطمہ کی شہادت کے۔ پرسوں نرسوں سن رہا تھا میں تو ان کو کوئی جاننے والا لائیو ٹی وی پر جو انٹرویو دے رہا تھا کہ پچھلے سال جب یہی ایام فاطمیہ کی مجالس تھی تو یہ بہت بڑھ چڑھ کے اپنے علاقے میں حصہ لیتے تھے، تو کہنے لگا مگر کہنے لگے کہ یار یہ آخری ہے، اگلے سال میں ایام فاطمیہ کی مجلسوں میں نہیں رہوں گا۔ دروازے کا جب کچھ حصہ جل چکا، شخص نے آگے بڑھ کر کے اتنی زور کا دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا ہے۔ پیچھے دیوار، سامنے سے دروازہ، کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا ہے۔ اب یہ پڑھنے والوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ بتا سکیں، آپ تصور کیجئے کیا اذیت رہی ہوگی۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ روایت میں نے نہیں پڑھی ہے کہیں، میں نے نہیں دیکھا کہیں، میرا مطالعہ کم ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ عالم ہیں آیت اللہ کمپانی، ان کا مرثیہ ہے صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں، اس میں ایک شعر ہے۔ اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے شعر نہیں کہے گا۔ جانتے ہیں اس سے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ میں کیا بتاؤں تم کو کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل ڈرائی ہے۔ ان
کا مطلب ہے شاید دروازے میں کوئی کیل جب آ کے دروازہ سیدھے سینے پہ لگا، وہ کیل صدیقہ طاہرہ کے سینے میں در آئی، کچھ دیر تک دروازے کو دبائے رکھا ہے۔ یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے، بس ختم کر دی میں نے، یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اب آپ بتائیے انصاف سے، دروازے کی خود کی چوٹ کیا کم ہے، کیا اصلی کی چوٹ کیا کم ہے کہ اوپر اگر واقعی کیل ڈلتی ہے تو کتنی اذیت ہوگی۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ بی بی اپنا درد بھول گئی، اپنی تکلیف بھول گئی، جیسے ہی پیر کے دروازے کے بیچ سے نکل پائی ہے، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سے بس۔ اب اس کے بعد مت پڑھو کیا ہوا، کیوں کہ بڑی سخت روایت ہے۔ مگر چھٹے امام کہتے ہیں بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، ورنہ یہ بات پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ آ کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سے پر ہو گئی کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کا وار کیا کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا عزت و خدینی لقد سقطت ما فی عشاء، فضا مجھے پکڑ لو، فضا مجھے سہارا دے دو، فضا میرا بچہ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدا دشمن اکٹھا ہو رہے، یا اللہ تجھ کو تیرے حبیب کا واسطہ ہے، ہمارے مولا و آقا اماموں کے روزوں کی حفاظت تو فرما، عراق کی حفاظت تو فرما، یا اللہ ایران کی حفاظت تو فرما، ان دشمنوں سے تو پورے دنیا میں ملک ہیں شیعت کے، یا اللہ بحق صاحب الزمان ان کی حفاظت فرما۔